اردو کے قادر الکلام شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی 1748 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد خوشحال تھے اور حکومت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے۔ زوال سلطنت کی وجہ سے فلاکت نے آ دبوچا اور ان کی پچھلی زندگی معاشی تنگی میں گزری۔ تلاش معاش میں وہ دلی آئے اور اہل علم کی صحبت سے استفادہ حاصل کیا۔ وہاں ان کی ملاقات سودا سے ہوئی جن سے یہ بہت متاثر ہوئے۔ دلی میں 2 دیوان لکھے، ان میں سے ایک دیوان چوری ہو گیا۔ 12 سال دلی میں رہے، بعد میں دوبارہ لکھنؤ میں آ گئے۔ یہ آصف الدولہ کا دور تھا اور ان کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے، مگر دربار میں میر سوز و جرات تھے جن کے ہوتے ہوئے ان کو دربار سے کوئی فیض نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے دلی کے شہزادے سلیمان شکوہ کے دور کے دربار سے منسلک ہو گئے اور سلیمان شکوہ نے انہیں اپنا استاد بنا لیا۔ انہوں نے ان کی تنخواہ 25 روپے ماہوار مقرر کی۔ اسی زمانے میں سید انشاء لکھنؤ آ گئے اور سلیمان کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا تو وہ انشاء سے اصلاح لینے لگے۔ لکھنؤ میں انشاء مصحفی کے مقابل اور حریت تھے۔ ان کی نوک جھوک مشاعروں سے نکل کر سڑکوں تک آئی۔ سلیمان انشاء کے طرفدار تھے، اس لیے انہوں نے ان کی تنخواہ 25 سے کم کر کے 5 کر دی۔ اس پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور شعر لکھا اور کہا کہ اے وائے کہ 25 سے اب 5 ہوئے ہیں، ہم بھی کنوں وقتوں میں تھے 25 کے لائق۔ انہوں نے اردو میں 8 دیوان لکھے، اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی، اور ان کی زندگی غربت و افلاس میں گزری۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں اپنے شعر فروخت کرنے پڑے، جس کی وجہ سے ان کا کافی کلام ہم تک نہ پہنچ سکا۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کے شاگردوں میں آتش اسیر و میر خلیق شامل ہیں۔ حسرت موہانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر کے بعد کوئی استاد ان کے مقابلے میں نہیں جچتا۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک مشاعرے میں شرکت کی۔ اس مشاعرے میں میر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ میر صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مشاعرے میں شرکت کرتے تو کونے میں چادر لپیٹ کر لیٹ جاتے، اور کبھی کسی شاعر کو انہوں نے داد نہیں دی۔ انہوں نے اپنی غزل شروع کی جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی دل کو، مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ یا لال فضو ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو، تو اس پر میر صاحب نے کہا میاں ذرا دوبارہ پڑھیے۔ تو حضرت صاحب اٹھے اور میر کے قدموں میں جا لگے اور ان کا ہاتھ چوما اور کہا مجھے تاریخ زندہ رکھے گی، میں یہ شعر اپنے دیوان میں ضرور شامل کروں گا۔ ان کا یہ جملہ درست ثابت ہوا اور آج بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے موجود ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ میں 1824 میں اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کی۔